اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے بیچ اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے زیادہ آسان کاموں کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں بھی کبھی بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے، اس کے کرنے والے کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ دو کام چاہے دینی ہوتے یا دنیاوی، جیسے دو سزاؤں کے بیچ اختیار دیا جاتا تو آسان سزا پسند فرماتے، دو فرضوں کے بیچ اختیار دیا جاتا تو آسان فرض کو اختیار فرماتے، جنگ اور صلح کے بیچ اختیار دیا جاتا تو صلح کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام معاملات میں آسان پہلو کو اس وقت اختیار فرماتے جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اس میں دوسروں لوگوں کے لیے بھی یہ اصول واضح ہو گیا کہ جب دو باتیں سامنے آئیں تو اس کو آسان پہلو ضرور اختیار کیا جائے، لیکن اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسرا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کہ اپنے نفس کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی غیرت کا بھی بیان ہے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے والے کو ضرور سزا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے اخلاقی حدود بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی حدیں توڑنے والے کو معاف کر دینا اچھا اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ دینی بےغیرتی ہے۔ دنیاوی کوتاہیوں سے میں درگزر یقیناً اچھا اخلاق ہے، لیکن دینی کوتاہیوں میں معاف کرنا کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا اور نرم ہے۔ ترمذی حسن درجے کی روایت ہے۔ فائدہ: قریب سے مراد اپنے اخلاق اور اچھے معاملے سے لوگوں کے دلوں میں بسنے والا شخص ہے۔ اسی طرح آسانی اور نرمی کرنے سے مراد بھی دنیاوی معاملات میں نرمی، پیار اور محبت کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی اچھے اخلاق کی عظمت ہے کہ اس کا نہایت گہرا تعلق ایمان سے ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ دوسرا، کوئی اہم بات بیان کرنے سے پہلے سننے والے کو بیدار اور متوجہ کر دینا اچھا ہے تاکہ یہ دھیان سے سنے اور اسے اہمیت دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔